اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ہم سب مسلمانوں پر لاگو ہے کہ ہمیشہ برائی سے روکتے رہیں اور اچھائی کے راستے پر چلتے رہیں اور دوسروں کو اچھائی کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہیں۔ تو آپ سب محترم دوستوں کو نہایت ادب اور پرخلوص طریقے سے اور نہایت عاجزی سے میں بندہ ناچیز عامر عباس کی طرف سے دیتی آنکھ اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحمت کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنی زندگی کی گہما گہمی میں نہایت مصروف ہوں گے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوں گے اور اپنی قیمتی زندگی سے دوسرے کمزور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے اور اس دنیا میں اپنے مقام کو بھی پہچان چکے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ہم سب پر زندگی گزارنے کے لیے کچھ طریقہ کار بھی لاگو کیا ہے۔ اور اگر ہم سب زندگی گزارنے کا طریقہ کار سمجھ جاتے ہیں تو ہم سب کے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا اور ہم سب نوجوان اپنے سب گھر والوں اور ملک کے پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکیں گے اور دوسروں کو اپنی زندگی سے خوشیاں دے سکیں گے۔ تو آپ سب پیارے دوستوں سے نہایت مہذب طریقے سے ریکویسٹ ہے کہ سپورٹس کے متعلق اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل شہین ورلڈ سپورٹس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ دوستوں کا تو ایک سبسکرائب لائک کرنے سے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کا ایک سبسکرائب کرنے سے ایک کام ضرور ہوتا ہے، آپ دوستوں کے ایک سبسکرائب سے ہم کو بہت خوشی اور ہمت ملتی ہے اور وہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے آپ کی طرف سے ایک قسم کی مدد اور سپورٹ ہوتی ہے۔ اس سے ہمارے اندر جذبہ اور ہمت پیدا ہوتی ہے جس سے ہم مزید اچھی معلوماتی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنا کر لاتے ہیں۔ تو اب ہم آپ دوستوں کو بتانے والے ہیں 1 دسمبر سے شروع ہونے والی سیریز پاکستان اور انگلینڈ کے بارے میں۔ یہ ٹیسٹ سیریز 3 میچوں پر مشتمل ہے۔ اس سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 1 دسمبر کو صبح 10 بجے ہونا تھا اور اس میچ شروع ہوئے 4 دن گزر گئے ہیں اور آپ کا قیمتی ٹائم بچاتے ہوئے ہم آپ کو اس میچ کے 4 دنوں کے کھیل کی معلومات فراہم کریں گے جس سے آپ سب دوستوں کو اس میچ کی مکمل معلومات مل جائے گی اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے 4 دن کا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب ہم آپ کو کھیل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ میچ 1 دسمبر 2022 کو صبح 10 بجے راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوا۔ تو انگلینڈ نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو انگلینڈ کی ٹیم میں جو ڈیبیو کر رہے تھے وہ کھلاڑی تھے لیام لیونگسٹون اور ویل جیکس، اور جو پاکستان کی طرف سے کھلاڑی پہلا میچ کھیل رہے تھے کہ یعنی وہ ڈیبیو کر رہے تھے تو اس میں محمد حارث اور محمد علی اور سعود شکیل اور زاہد محمود، اور میچ کے جو فرائض انجام دے میچ کے جو میچ میں امپائرنگ کے فرائض انجام دے رہے تھے ان میں تھے پاکستان کے احسن رضا اور ویسٹ انڈیز کے جوئے ویلسن۔ تو انگلینڈ کی طرف سے پہلے اوپننگ کرنے کے لیے آئے انگلینڈ ٹیم کے بیٹسمین زیک کرولی نے 122 رنز بنائے 111 بال پر اور 21 چوکے اس نے لگائے اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 109۔ اور دوسرے نمبر پر تھے اوپنر بیٹسمین بین ڈکر نے 107 رنز بنائے 110 بال پر اور 15 چوکے لگائے اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 97۔ اور تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے اولیے پوپ نے 108 رنز بنائے اور 104 گیند کا انہوں نے سامنا کیا اور اس نے 14 چوکے مارے اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 103.84۔ اور چوتھے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے جوئے روٹ نے 23 رنز اسکور کیے 31 بال کا انہوں نے سامنا کیا اور 3 چوکے لگائے اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 74.19۔ اور 5ویں نمبر پر بیٹنگ کی تھی ہیری بروک نے 153 رنز اسکور کیے تھے اور انہوں نے 116 گیندوں کا سامنا کیا 19 چوکے لگائے اور 5 چھکے لگائے اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 131.99 کا، جو کہ بہت تیز سکور انہوں نے کیے تھے۔ اور
چھٹے نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے تھے کیپٹن بین سٹوکس جو کہ آل راؤنڈر ہیں. انہوں نے 41 رنز اسکور کیے، 18 بال انہوں نے کھیلی، 6 چوکے لگائے اور 2 چھکے لگائے. 227.77 کے سٹرائک ریٹ سے، جو کہ ٹیسٹ کے حساب سے بہت تیز سٹرائک ریٹ سے وہ کھیلے. اور 7ویں نمبر پر بیٹنگ کرنے کے لیے لیام لیونگسٹون، انہوں نے 9 رنز اسکور کیے، 10 گیندوں کا سامنا کیا اور 1 چھکا لگایا اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 90 کا. تو اور 8ویں نمبر پر بیٹنگ کی ویل جیکس نے 30 رنز اسکور کیے اور انہوں نے 29 گیندوں کا سامنا کیا اور 4 چوکے مارے انہوں نے، اور اس کا سٹرائک ریٹ تھا 103.44 کا، جو کہ بہت اچھا سٹرائک ریٹ سے یہ کھیلے ہیں. اور 9ویں نمبر پر آئے تھے اولی روبنسن، انہوں نے 37 رنز اسکور کیے، 51 بال کا سامنا کیا، 3 چوکے لگائے اور 1 چھکا لگایا. اس کا جو سٹرائک ریٹ تھا وہ 72.54 کا تھا. اور 10ویں نمبر پہ جیک لیچ، انہوں نے 6 رنز اسکور کیے، 18 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور اس نے کوئی چوکا اور کوئی چھکا نہیں مارا. اس کا سٹرائک ریٹ تھا 33.33 کا. اور 11ویں نمبر پر جیمز اینڈرسن، انہوں نے 6 رنز اسکور کیے اور 10 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور 1 چوکا لگایا اور 60 کے سٹرائک سے وہ کھیلے. تو ٹوٹل اسکور جو بنا ہے انگلینڈ ٹیم کا وہ تھا 657 رنز 101 اوور میں، جو کہ بہت تیز سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بنایا. جو رن ریٹ بنا وہ تھا 6.50 کا اور اس میں جو ایکسٹرا اسکور ہوئے تھے 15 اسکور، ایل بی کے 2. اور جو انگلینڈ ٹیم کی فال آف وکٹ گری وہ تھی، پہلی وکٹ جو گری تھی وہ 223 رنز کے ڈکٹ آؤٹ ہوئے 35.4 اوور میں، اور دوسری وکٹ جو گری ان کی 235 کے اسکور پر تھے. زیک کرولی آؤٹ ہوئے تھے 36.5 اوور میں. جو تیسری وکٹ گری تھی وہ 286 کے اسکور پر جو روٹ آؤٹ ہوئے تھے 45.6 اوور میں. اور جو انگلینڈ کی چوتھی وکٹ گری تھی وہ 462 رنز پر اولیے پوپ آؤٹ ہوئے تھے 70.5 اوور میں. اور جو 5ویں وکٹ انگلینڈ کی گری تھی وہ گری تھی 515 اسکور پر، بین سٹوکس آؤٹ ہوئے تھے 75.6 اوور میں. اور جو 6ٹھی وکٹ گری تھی 539 رنز پر انگلینڈ کی لیام لیونگسٹون آؤٹ ہوئے تھے 81.1 اوور میں. اور جو 7ویں وکٹ گری تھی انگلینڈ ٹیم کی 576 رنز پر ہیری بروک آؤٹ ہوئے تھے 83.4 اوور میں. اور جو 8ویں وکٹ گری تھی وہ گری تھی 641 کے اسکور پر، ویل جیکس آؤٹ ہوئے تھے 95.2 اوور میں. اور 9ویں وکٹ جو گری تھی انگلینڈ ٹیم کی 649 رنز پر اولی روبنسن آؤٹ ہوئے تھے 98.2 اوور میں. اور جو 10ویں وکٹ انگلینڈ ٹیم کی گری تھی 657 اسکور پر، جیمز اینڈرسن 100.6 اوور میں آؤٹ ہوئے تھے. تو پاکستان کی بولنگ کی کارکردگی کے دیکھتے ہیں کہ کس کھلاڑی نے اووروں میں کتنی وکٹ حاصل کی ہیں. تو نسیم شاہ نے 24 اوور کیے، 140 رنز اسکور دیے، 3 وکٹ حاصل کی، 5.83 کے 91 سے اس کو اسکور لگے. اور دوسرے نمبر پر تھے محمد علی نے 24 اوور کیے، 1 میڈن اوور کرایا، 124 رنز اس نے کھائے اور 2 وکٹ حاصل کی اور اس کا 91 ریٹ تھا 5.16. اور تیسرے نمبر پر حارث رؤف نے 13 اوور کیے، 1 میڈن 78 رنز اسکور دیے اور 1 وکٹ حاصل کی اور جو اس کا 91 ریٹ تھا وہ تھا پورا 6. اور چوتھے نمبر پر زاہد محمود لیگ سپنر، زاہد محمود نے 33 اوور کیے، 1 میڈن اور 235 رنز اسکور اس نے کھائے اور 4 وکٹ حاصل کیا اور اس کا جو 91 ریٹ تھا یہ بہت زیادہ تھا 7.12 کا. اور 5ویں نمبر پر سلمان آغا نے 5 اوور کیے تھے اور 38 رنز اسکور دیے اس نے اور اس نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور اس کا 91 ریٹ جو ہے وہ ہے 7.60 کا. اور چھٹے نمبر پر ہیں سعود شکیل نے 2 اوور کیے تھے، کوئی میڈن نہیں. سعود شکیل کو 30 رن اسکور لگے اور اس کی جو 91 ریٹ ہے وہ 15 کی ہے. تو اس نے بہت کافی مہنگے اوور کرائے ہیں، 2 اوور ہی کرائے اور وہ جو کہ پاکستان کے لیے بہت مہنگے رہے.
اور اس کو 30 رنز لگے، اور اس میں ایک ریکارڈ بھی برابر ہوا تھا جو سعود شکیل نے 6 گیندوں پر 6 چوکے کھائے تھے۔ ہیری بروک نے وہ چوکے لگائے تھے 6 چوکے 6 گیندوں پر۔ یہ جو ٹیسٹ میں ریکارڈ ہے، پہلے بھی 6 چوکے 6 گیندوں پر لگ چکے ہیں، تو یہ ریکارڈ اب برابر کیا ہے سعود شکیل نے 6 گیندوں پر 6 چوکے کھا کر۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے بیٹسمینوں کی کارکردگی کی۔ پہلی اننگز میں پاکستان کی بیٹنگ پاکستان کے اوپنر نے عبداللہ شفیق نے 114 رنز اسکور کیے، 203 بال کا انہوں نے سامنا کیا، 13 چوکے لگے اور 3 چھکے لگائے۔ اور عبداللہ شفیق کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 56.15 کا ہے۔ اور دوسرے اوپنر بلے باز ہیں امام الحق نے 121 رنز بنائے اور 207 بال کا انہوں نے سامنا کیا اور 15 چوکے لگے اور 2 چھکے لگے، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ہے 58.45 کا۔ اور تیسرے بیٹسمین اظہر علی نے 27 رن اسکور کیے، 48 بال کا انہوں نے سامنا کیا، 5 چوکے لگائے اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 56.25 کا۔ اور چوتھے نمبر بابر اعظم، کیپٹن پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے 136 رنز اسکور کیے اور انہوں نے 168 بال کا سامنا کیا اور 19 چوکے لگے اور 1 چھکا، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 80.95 کا۔ 5ویں نمبر پر سعود شکیل، اور سعود شکیل نے 37 رنز اسکور کیے اور 94 بال کا انہوں نے سامنا کیا اور 3 چوکے لگائے، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ بنا ہے وہ 39.36 کا۔ اور 6 نمبر پر محمد رضوان جو پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر ہیں، انہوں نے 29 رن اسکور کیا اور انہوں نے 5 چوکے لگائے اور کوئی چھکا نہیں لگا۔ جو محمد رضوان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ 65.90 کا۔ اور 7ویں نمبر پر موجود ہیں آغا سلمان نے 53 رنز اسکور کیے، 67 بالز کا انہوں نے سامنا کیا اور 7 چوکے لگے اور 1 چھکا، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ بنا ہے وہ 79.10 کا۔ اور 8ویں نمبر پر ہے نسیم شاہ نے 15 رنز اسکور کیے اور 21 بال کا انہوں نے سامنا کیا اور انہوں نے 1 چوکا اور 1 چھکا لگایا، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ 71.42 کا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر موجود ہیں زاہد محمود نے 17 رنز اسکور کیے اور انہوں نے 48 بالز کا سامنا کیا اور 2 چوکے اور 1 چھکا لگایا اور 35.41 کا وہ اس کا سٹرائک ریٹ بنا۔ اور 10ویں نمبر پر موجود ہے حارث رؤف نے 12 رنز اسکور کیے، 32 بالز کا انہوں نے سامنا کیا اور اس کا نے کوئی چوکا اور کوئی چھکا نہیں لگایا، اور اس کا جو سٹرائک ریٹ بنا ہے وہ ہے 37.50 کا۔ اور 11ویں نمبر پر موجود ہیں محمد علی ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے کوئی رنز اسکور نہیں کیا، انہوں نے 4 گیندوں کا سامنا کیا، تو اس کا کوئی سٹرائک ریٹ ہے۔ اور پاکستان کا آپ دیکھتے ہیں فال اور وکٹ گری ہے، اور پاکستان کا ٹوٹل جو اسکور بنا ہے وہ ہے 579 155.3 اوور میں، اور پاکستان کا جو رن ریٹ بنا ہے وہ 3.72 کا، جو انگلینڈ کے مقابلے میں وہ کافی سلو ہے۔ تو فال آف وکٹ پر نظر دوڑاتے ہیں، تو پہلی وکٹ جو پاکستان کی گری وہ 225 رنز پر گری، عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے 65.4 اوور میں، اور جو دوسری وکٹ گری وہ 245 کے اسکور پر گری، امام الحق آؤٹ ہوئے 70.1 اوور میں، اور جو تیسری وکٹ گری 290 کے اسکور پر اظہر علی 80.5 اوور میں، اور جو چوتھی وکٹ گری 413 رنز اسکور پر سعود شکیل آؤٹ ہوئے 113.4 اوور میں، اور جب 5ویں وکٹ گری تو پاکستان کا اسکور تھا 473 رنز، بابر اعظم کپتان آؤٹ ہوئے 126.1 اوور میں، اور جب 6ٹی وکٹ گری 475 کے اسکور پر محمد رضوان وکٹ کیپر آؤٹ ہوئے پاکستان کے بیٹسمین 127.5 اوور میں، اور جب 7ویں وکٹ گری 497 کے اسکور پر نسیم شاہ آؤٹ ہوئے 133.5 اوور میں، اور جب 8ویں وکٹ گری 554 کے اسکور پر آغا سلمان آؤٹ ہوئے 147.4 اوور میں، اور جو 9ویں وکٹ گری 576 کے سکور پر زاہد محمود آؤٹ ہوئے 153.5 اوور میں، اور جب 10ویں وکٹ گری 579 کے اسکور پر حارث رؤف 155.3 اوور میں آؤٹ ہوئے۔ تو اب دیکھتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی بولنگ۔ تو انگلینڈ ٹیم کی بولنگ میں
जेम्स एंडरसन ने 22 ओवर किए, 4 मेडल रहे, 52 रन उसने स्कोर दिए और 1 विकेट हासिल की, और जो उसका इकॉनमी रहा वो 2.36 का। और दूसरे नंबर पर ओलिए रोबन ने 21 ओवर किए, 2 मेडन ओवर किए, 72 रन स्कोर दिया और उसने 1 विकेट हासिल किया, और उसका जो इकॉनमी रहा वो 3.42 का। जैक लीच ने 49 ओवर किए, 7 मेडन किए और 190 रन स्कोर दिए, 2 विकेट हासिल किए, और उसका जो इकॉनमी रेट रहा 3.87 का। और चौथे नंबर पर वेल जैक्स जो कि इंग्लैंड टीम के कामयाब बॉलर है, उन्होंने 40.3 ओवर किए, 5 मेडन ओवर और 161 रन स्कोर दिए और 6 विकेट हासिल की, जो कि इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की, और उसका जो इकॉनमी रेट रहा वो है 3.97 का। और 5वें नंबर पर हैं जूए रूट ने 16 ओवर किए, 3 मेडन, 54 रन उसने स्कोर दिया और उसका जो इकॉनमी रेट है 3.37 का। और 6ठे नंबर पर है बेन स्टोक्स ने 7 ओवर किए, 35 रन स्कोर दिए और उसका कोई मेडन ओवर नहीं हुआ, और उसका जो इकॉनमी रेट बना है वो है 5 का। तो अब देखते हैं इंग्लैंड टीम की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग को कि उन्होंने किस तरह से बैटिंग किया है। तो इंग्लैंड टीम के जो ओपनर हैं जैक करोली ने 50 रन स्कोर किए, 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 7 चौके लगाए, और उसका जो स्ट्राइक रेट बना है वो 104.16 का। और दूसरे नंबर पर हैं इंग्लैंड टीम के ओपनर बेन डकट ने कोई रन नहीं बनाया, उन्होंने 1 गेंद का सामना किया है और वो पहली गेंद पर वो आउट हो गए। और तीसरे नंबर पर ओलिए पोप ने 15 रन स्कोर किए, उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 2 चौके लगाए और कोई छक्का नहीं मारा, और उसका जो स्ट्राइक रेट बना है वो 15.38 का। और चौथे नंबर पर जोए रूट ने 73 रन स्कोर किए, उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और 6 चौके लगाए और कोई छक्का नहीं लगाया, और जोए रूट का जो स्ट्राइक रेट बना है वो 105.79 का बना है। और 5वें नंबर पर हैरी ब्रोक ने 87 रन स्कोर किए और 65 बॉल का उन्होंने सामना किया और 11 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, 133.84 का उसका स्ट्राइक रेट बना। और 6ठे नंबर पर है कप्तान बेन स्टोक्स ने 3 बॉल का सामना किया और उसने कोई रन स्कोर नहीं किया। और 7वें नंबर पर वेल जैक्स ने 24 रन स्कोर किए, 13 बॉलों का सामना किया और 1 चौका लगाया और 3 छक्के मारे, और उसका जो स्ट्राइक रेट बना है वो 184.61 का, जो कि काफ़ी तेज़ स्कोर किए उसने। 8वें नंबर पर लियाम लिविंगस्टोन ने 7 रन स्कोर किया और उन्होंने 8 बॉलों का सामना किया और उसने कोई चौका और कोई छक्का नहीं लगाया, और उसका जो स्ट्राइक रेट बना है वो 87.50 का बना है। तो ये इंग्लैंड की टीम की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग की तरतीब है। तो उन्होंने चाय के वक्फे तक बैटिंग की थी और फिर उन्होंने 7 आउट पर डिक्लेयर कर दी, और उनका टोटल जो स्कोर बना है वो है 264 रन 35.5 ओवर में, जो कि बहुत तेज़ स्कोर बनाया है उन्होंने। और इसका जो रन रेट बन रहा है वो है 7.36 का। तो अब देखते हैं इंग्लैंड की फॉल ऑफ विकेट को। तो पहली विकेट इंग्लैंड की जो गिरी है वो है 1 विकेट गिरी है, वो 1 स्कोर पर गिरी है पहले ओवर की दूसरी गेंद पर। और जो इंग्लैंड की दूसरी विकेट गिरी है 36 के स्कोर पर, ओलिए पोप 5.1 ओवर में आउट हुए। और जो तीसरी विकेट गिरी है इंग्लैंड टीम की 96 के स्कोर पर, जैक करोली आउट हुए 13.5 ओवर में। और जब इंग्लैंड की चौथी विकेट गिरी 192 के स्कोर पर, जूए रूट आउट हुए 28.1 ओवर में। और जो इंग्लैंड की जब 5वीं विकेट गिरी वो 192 के स्कोर पर, बेन स्टोक्स कप्तान आउट हुए 28.4 ओवर में। और 6ठी विकेट इंग्लैंड की जो गिरी वो 248 के स्कोर पर, वेल जैक्स आउट हुए 33.4 ओवर में। और 7वीं विकेट जब इंग्लैंड की गिरी 264 के स्कोर पर, हैरी ब्रोक आउट हुए 35.5 ओवर में।
تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کی بولنگ میں دوسری اننگز میں پاکستانی بولروں کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ تو پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں نسیم شاہ نے 9.5 اوور کیے، کوئی میڈن نہیں، 66 رنز اسکور دیے، 2 وکٹ حاصل کیے اور نسیم شاہ کا اکانوی ریٹ بنا ہے وہ ہے 6.71 کا۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں پہلے میچ کھیلنے والے ڈیبیو کرنے والے محمد علی نے 10 اوور میں کوئی میڈن اوور نہیں کرایا، 64 رنز اسکور دیے اور 2 وکٹ حاصل کیے اور اس کا جو اکانوی ریٹ بنا ہے وہ ہے 6.40 کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں زاہد محمود نے 11 اوور کرائے اور 1 میڈن رہا اور اس زاہد محمود کو 84 رنز اسکور لگے اور زاہد محمود نے بھی 2 وکٹ حاصل کیا اور جو زاہد محمود کا اکانوی ریٹ بنا ہے وہ ہے 7.63 کا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں آغا سلمان نے 5 اوور کرائے اور 47 رنز اسکور دیے اور 1 وکٹ حاصل کی اور اس کا اکانوی ریٹ جو بنا ہے وہ 9.40 کا بنا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تھی پاکستان کی بولنگ میں کارکردگی، جس طرح سے پاکستان نے بولنگ کرائی اور وکٹ حاصل کی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی چوتھی اننگز میں بیٹنگ کی کارکردگی۔ تو پہلے نمبر پر اوپنر بیٹسمین عبداللہ شفیق نے 6 رنز اسکور کیے، 14 بالز کا انہوں نے سامنا کیا، 1 چوکا لگایا، جو سٹرائک ریٹ بنا وہ تھا 42.86 کا۔ اور دوسرے نمبر پر اوپنر بلے باز امام الحق نے 43 رنز اسکور کیے اور 60 بال کا انہوں نے سامنا کیا اور 7 چوکے لگائے اور کوئی چھکا نہیں لگا اور جو امام الحق کا سٹرائک ریٹ بنا ہے وہ 71.67 کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں بیٹسمین اظہر علی نے 2 بالوں کا سامنا کیا اور وہ ریٹائرڈ ہارٹ ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی اسکور رنز نہیں بنایا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں کپتان بابر اعظم نے 4 رنز اسکور کیے، 5 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور 1 چوکا لگایا اور اس کا جو سٹرائک ریٹ بنا ہے وہ ہے 80 کا۔ اور 5ویں نمبر پر موجود ہیں سعود شکیل نے 24 رنز اسکور کیے اور 42 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا اور 5 چوکے لگایا اور چھکا کوئی نہیں لگایا اور اس کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ہے 57.14 کا۔ تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کی فال آف وکٹ۔ تو پہلی وکٹ گری 20 کے اسکور پر، عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے 4.1 اوور میں اور دوسری وکٹ جب گری 25 رنز کے اسکور پر بابر اعظم آؤٹ ہوئے 5.3 اوور میں۔ تو پاکستان نے 2 آؤٹ پر 80 رنز اسکور بنا لیے ہیں پاکستان نے دوسری اننگز میں ٹوٹل اسکور ہے اور 20 اوورز کا پاکستان نے سامنا کیا ہے۔ تو اب بھی پاکستان کے پاس 8 وکٹس باقی ہیں۔ تو جو بیٹسمین ابھی آنے والے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے ان میں محمد رضوان وکٹ کیپر، سلمان آغا، حارث رؤف، نسیم شاہ، زاہد محمود، محمد علی، یہ پاکستان کی ابھی بیٹنگ باقی ہے۔ اور جو دوسری اننگز میں جو انگلینڈ کے بالروں نے بولنگ کرائی ہے تو اس پر نظر دوڑاتے ہیں کہ کس بالر نے کتنے اوورز کرائے اور کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہیں اولی روبنسن نے 5 اوور کیے، کوئی میڈا نہیں، 22 رنز اسکور دیے، 1 وکٹ حاصل کیا اور اس کا 4.40 کا اکانوی ریٹ بنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں بین سٹوک کیپٹن، 4 اوور کیے، کوئی میڈن نہیں، 20 رنز اسکور دیے، 1 وکٹ حاصل کی اور اس کا جو اکانوی ریٹ بنا وہ ہے 5 کا۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں جیمز اینڈرسن نے 2 اوور کیے، 1 میڈن رہا، 4 رنز اسکور دیے، کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور اس کا جو اکانوی ریٹ بنا ہے وہ ہے 2 کا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں جے لیچ نے 5 اوور کرائے اور 1 میڈن رہا اور اس نے 19 رنز اسکور دیے اور اس کا جو اکانوی ریٹ رہا ہے وہ 3.80 کا رہا۔ اور 5ویں نمبر پر ہیں ویل جیکس نے 2 اوور کیے، کوئی میڈن نہیں، 12 رنز اسکور دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا اور اس کا جو اکانوی ریٹ بنا ہے وہ ہے 6 کا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے جے روٹ نے بھی 2 اوور کرائے اور 3 رن اسکور دیے اور اس کا جو اکانوی ریٹ بنا ہے وہ 1.50 کا بنا ہے۔ تو یہ تھی انگلینڈ کی طرف سے بولنگ کی کارکردگی۔ تو یہ تھا پورا میچ جو اب تک کھیلا گیا ہے انگلینڈ اور پاکستان کا 4 دنوں کا کھیل کی کارکردگی۔ تو آپ سب کو اس کے بارے میں
کافی معلومات مل گئی ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا اس چینل شاہین ورلڈ سپورٹس کو سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ سپورٹس کے متعلق اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آئندہ آپ تک پہنچے آسانی سے۔ تو اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کی لائک اور سپورٹس کا طلبگار عامر عباس۔ اللہ نگہبان۔